ذرا تصور کیجئے، ایک نبی اپنی قوم کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، گھروں کو جلتا، معصوموں کو قید ہوتا ہوا، معبد کو مٹی میں ملتا ہوا، لیکن پھر بھی سچائی کا پیغام نہیں چھوڑا۔ یہ ہیں حضرت ارمیہ علیہ السلام، غم، صبر اور استقامت کی روشن مثال۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام اللہ کے انبیاء میں سے ایک عظیم نبی، جنہیں قرآن مجید میں نام سے تو ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اسلامی روایات اور مفسرین نے ان کا ذکر واضح طور پر کیا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے ان نبیوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی قوم کو ظلم، نافرمانی اور گناہوں سے باز رہنے کی تلقین کی، لیکن جواب میں انہیں طعن، تشدد، قید اور مظلومیت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو نبی اس وقت بنایا گیا جب بنی اسرائیل اخلاقی اور دینی زوال کا شکار ہو چکے تھے اور ان پر اللہ کا عذاب قریب آ چکا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بار بار خبردار کیا، اگر تم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو اللہ تم پر دشمنوں کو مسلط کر دے گا، لیکن قوم نے ان کی نصیحتوں کو رد کر دیا اور ان پر ظلم کیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ارمیہ کو زندان میں ڈال دیا گیا کیونکہ وہ بادشاہ وقت کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے تھے۔ بالآخر وہ دن آن پہنچا جب بخت نصر بابلی بادشاہ بیت المقدس پر حملہ آور ہوا، شہر جلا دیا گیا، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور ہزاروں بنی اسرائیلی قیدی بنا لیے گئے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اس ہولناک تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ روایات کے مطابق انہوں نے کھنڈرات میں بیٹھ کر آنسوؤں کے ساتھ دعائیں کی، اللہ سے معافی مانگی اور قوم کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ اسی لیے عیسائی اور یہودی روایات میں انہیں رونے والا نبی کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں ان کا شمار ان انبیاء میں ہوتا ہے جو بے مثال صبر اور دینی غیرت کے پیکر تھے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچ بولنے والا اکیلا ہو سکتا ہے لیکن وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ قومیں جب دین سے منہ موڑتی ہیں تو اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر امید، توبہ اور استقامت کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں، سستیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان غلطیوں، کمیوں، کوتاہیوں، سستیوں، گناہوں پر ڈٹا رہنا سخت ترین جرم ہے۔ اگر غلطی، کمی، کوتاہی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف توبہ کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔